السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا کوئی گناہ ایسا بھی ہے جس کے کرنے سے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ لوگ آج گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، گناہ کو اچھا سمجھ کر گناہ کرتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ برا حال ہو چکا ہے۔ تو آج میں آپ کو 3 گناہ ایسے بتاتا ہوں کہ اگر کوئی یہ 3 گناہ کرے گا تو اس کے سینے سے ایمان کو سلب کر لیا جائے گا، اس کے سینے سے ایمان کو نکال لیا جائے گا۔ حضرت ابوالقاسم حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے ابوالقاسم حکیم، کیا کوئی گناہ ایسا بھی ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سینے سے ایمان کو سلب کر لیتا ہے، ایمان کو چھین لیتا ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے؟ تو حضرت ابوالقاسم حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں 3 گناہ ایسے ہیں، اگر کوئی یہ 3 گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلب کر لیتا ہے، اس کا ایمان چھین لیتا ہے، اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ بہت ہی زیادہ آپ توجہ کے ساتھ میں سننا، اس کے بعد میں آپ غور و فکر کرنا کہ کہیں ہم ان 3 گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہیں، ہم ان 3 گناہوں میں ملوث تو نہیں ہیں۔ آپ بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنا۔ نمبر 1، نعمت اسلام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا۔ کیا بتایا میں نے؟ نعمت اسلام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو مسلمان بنایا، مذہب اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو مسلمان بنایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ مسلمان بنایا، اس کے بعد میں اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کے بعد میں اس نبی کی امت میں پیدا کیا، اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے 12 نبیوں نے دعا کی ہے۔ جی، میری معلومات کے مطابق 12 نبیوں نے دعا کی ہے کہ اے اللہ تو ہم کو نبی نہ بنا، اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ یہ امت محمدیہ کی شان ہے، یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے، یہ امت محمدیہ کی افضلیت ہے۔ اپنی اہمیت کو سمجھو، اپنے وقار کو سمجھو، اپنے اسٹیٹس کو سمجھو، میرے سرکار سے محبت کرو، میرے سرکار سے پیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں سرکار کی امت میں پیدا کیا، اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو نعمت اسلام پر جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے، اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے، اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، جب آپ نماز پڑھو تو سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ میرے پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ نعمت اسلام پر اگر آپ شکر ادا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہارا ایمان چھین لیا جائے، تمہارا ایمان سلب کر لیا جائے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف رہنا۔ جو اپنے ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف رہتا ہے، اس کے سینے سے بھی ایمان کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو نمازی ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم تو جنتی ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ختم ہو سکتا ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے،
کہ ہمیں اب کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنتی ہیں، اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ آپ خود ذرا غور و فکر کرو کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ جن لوگوں کو میرے سرکار نے دنیا کے اندر جنتی بتایا ہے، حدیث پاک ہے میرے سرکار نے ایک ہی صف میں، ایک ہی مجلس میں عشرہ مبشرہ کے بارے میں فرمایا، ابو بکر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، سعد ابن ابی وقاص تم جنتی ہو۔ اس طرح سے یہ 10 صحابہ کو میرے سرکار نے جنت کی بشارت دی، مگر آپ ایک بھی روایت نہیں دکھا سکتے کسی صحابی نے سینہ چوڑا کر کے کہا ہو میں تو جنتی ہوں۔ کیا کبھی ابو بکر نے کہا میں جنتی ہوں؟ کیا کبھی عثمان نے کہا میں جنتی ہوں؟ کیا کبھی مولا علی نے کہا میں جنتی ہوں؟ نہیں، یہ تو رات رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے، چند نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے۔ تو جو کوئی اپنے ایمان کے سلب ہونے سے بے خوف رہتا ہے اس کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو محدث تھے مگر جب ان کا خاتمہ ہوا، جب وہ مرے تو کافر کی موت مرے۔ تو ایمان کا بھروسہ نہیں ہے، ہر وقت اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو کہ پروردگار تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، گھمنڈ مت کرنا، تکبر مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ ہر وقت اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ہمارے رب، ہمارے پروردگار، میرے پروردگار تو ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے، تیسرا گناہ یہ ہے کہ اہل اسلام پر ظلم و زیادتی کرنا، یعنی مسلمانوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہو کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایمان بھی چھین لیتا ہے، اس کا ایمان بھی سلب کر لیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کو پیسہ دیا ہے، کبھی گھمنڈ مت کرنا، تکبر مت کرنا، غریبوں پر ظلم مت کرنا، یتیموں پر ظلم مت کرنا، یتیموں سے محبت کرنا، یتیموں سے پیار کرنا، یتیموں پر اپنا مال خرچ کرنا، غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنا اور محبت کرنا، اتحاد کا پیغام دینا۔ اگر تم نے اہل اسلام پر ظلم کیا، مسلمانوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، تو آپ کا ایمان بھی سلب کیا جا سکتا ہے، آپ کا ایمان بھی چھینا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم ان گناہوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں مگر یہ گناہ بہت ہی زیادہ بڑے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر اپنی زندگی کو گزارو۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کلمہ گو ہیں، حضور کے امتی ہیں، حضور کی اس امت سے صاحب پیار کرو، حضور کی اس پیاری امت سے محبت کرو۔ میرے سرکار نے اسی امت کے خاطر طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے ہیں، میرے سرکار نے آنسو بہائے ہیں، اور میرے سرکار گناہگار امت کے لیے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے سرکار نے اپنے آنسوؤں کو بہایا ہے تو گناہگار امت کے لیے۔ تو اس امت سے پیار کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کو یتیموں پر خرچ کرو، اس کو غریبوں پر خرچ کرو، محبت کرو، پیار کرو۔ اگر آپ اہل اسلام پر ظلم و زیادتی کرو گے تو آپ کا ایمان چھینا جا سکتا ہے۔ اور نعمت اسلام پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ میرے دوستو اگر وہ چاہتا ہمیں ہندو بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا ہمیں سکھ بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں
اللہ اکبر جانور بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہمیں کیڑا مکوڑا بنا سکتا تھا، اگر وہ چاہتا ہمیں کتا بنا سکتا تھا، مگر جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس کے بعد میں ہمیں مسلمان بنایا، پھر سرکار کا امتی بنایا۔ اگر کوئی بندہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اس کے بعد میں بھی اس کا پوری طرح سے شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو ہر بندے کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ان 3 گناہوں سے ضرور بچنا اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان سلب